آج یہ نورانی محفل نواسہ مصطفیٰ، جگر گوشہ علی المرتضیٰ، دل بند فاطمۃ الزہرا، برادر امام حسن مجتبیٰ، یعنی تاجدار کربلا، امام عالی مقام حضرت سیدنا امام حسین اور آپ کے رفقائے کرام کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کا کچھ نذرانہ پیش کرنے کے لیے انعقاد پذیر ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت اس محفل پاک میں میری اور آپ کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ حضرات محترم، یہ بڑی پاک محفل ہے، یہ بڑی مقدس محفل ہے، اور اگر ہمارا نذرانہ قبول ہو گیا اور امام عالی مقام نے ہم پہ اپنی نگاہ کرم ڈال دی تو دونوں جہاں میں بیڑا پار ہو جائے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، میر محمد خان ہمدم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی تو امام عالی مقام کو انہیں زیارت ہو گئی، اور وہ سارا واقعہ میں بالتفصیل بیان کر چکا ہوں، لیکن اس کا حاصل کلام جو ہے وہ یہی ہے کہ تنہائی میں بیٹھ کر وہ کتاب لکھ رہے تھے تو امام عالی مقام کو خبر ہو گئی کربلا میں کہ کون میرے حالات پہ کتاب لکھ رہا ہے۔ تو جب وہ تنہائی میں کوئی ان کو یاد کرے تب ان کو خبر ہو جاتی ہے، تو جب علن اعلان مسجد میں بیٹھ کر اعلانیہ محفل ہوگی تو ان کو خبر نہ ہوگی کہ آج میرے دیوانوں نے، میرے پیار کرنے والوں نے، مجھ سے محبت رکھنے والوں نے میرے ذکر کی محفل سجائی ہوئی ہے، تو انشاءاللہ جھولیاں بھر دیں گے۔ آپ اس عقیدت سے، اس محبت سے اور اس احترام سے، اس اکرام سے بیٹھیں کہ ہم جتنے ادب سے بیٹھیں گے، جتنی محبت سے بیٹھیں گے، جتنے خلوص سے بیٹھیں گے، جتنے اخلاص نیت کے ساتھ بیٹھیں گے، اتنا ہی ہم پہ زیادہ کرم ہوگا۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو ادھر سے تھوڑا تھوڑا قریب تشریف لے آئیں، جو خاص طور پہ با امامہ حضرات ہیں، سفید ریش ہیں، وہ قریب تشریف لے آئیں کیونکہ ان کا ادب ہم پر لازم ہے۔ ادھر سے بھی یہ جو باریش افراد ہیں ذرا آگے آگے تشریف لائیں۔ وقار بھائی آپ بھی آگے، بلال آپ بھی آگے آئیں، کیونکہ جو باریش افراد ہوتے ہیں ان کو اگلی صفوں میں بیٹھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی خطبے میں، اس میں اللہ تعالیٰ نے اہل بیت پاک کی شان کو بیان کیا ہے، اور یہ آیت نمبر ہے سورۃ الاحزاب کی 33 کا آخری حصہ کچھ۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ نبی کے گھر والوں تم سے ناپاکی کو دور کر کے تمہیں خوب ستھرا کر دیں۔ تو اللہ پاک ان کی پاکی کا بیان کر رہا ہے۔ استاد زمن مولانا حسن رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ نے آپ وجد میں آگے کہتے ہیں، اسی سے ان کا مرتبہ رتبہ سمجھ لو کہ ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ اور جو اہل بیت کی شان بیان کرنے والے ان کے لیے کیا ہے؟ کہتے ہیں باغ جنت کے بہرے مدح خانے اہل بیت، تم کو میدان نار کا ہے دشمنانے اہل بیت۔ جو اہل بیت کے دشمن ہیں ان کے لیے دوزخ کا مجدہ ہے۔ یہ بطور طنز کہا کہ ان کے لیے دوزخ کی خبر ہے۔ آج بھی اہل بیت کے دشمن موجود ہیں جو کہ کہتے ہیں امیر المومنین حضرت یزید تو اس کی وکالت کرتے، چاہے بڑے بڑے جلسے کریں، ٹی وی چینل بنا لیں، ہے جی اتنے بندوں کو کلمہ پڑھا کے جی مسلمان کر دیے ذاکر نے، ڈاکٹر ذاکر نے جی اتنے بندے مسلمان۔ تو یہ نہیں پتا کہ وہ اپنے لیکچر میں کہتے ہیں امیر المومنین حضرت یزید رضی اللہ تعالیٰ، استغفر اللہ۔ پھر لوگ کہتے ہیں جی بڑی تبلیغ کر رہے ہیں۔ بھئی دیکھو وہ کس چیز کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب میدان کربلا میں موجود تھے تو یزیدی ہزاروں کی تعداد میں تھے، یزیدی
تو آج جو لوگ وہ بڑی جماعت کو دیکھ کر اور زیادہ لوگوں کو دیکھ کر متاثر ہو جاتے ہیں، یار ان کا بہت بڑا جلسہ ہوا ہے، اب ان کے پیچھے چل پڑے، تو پھر یہ پیمانہ اگر دیکھیں تو کربلا میں ان کا جلسہ زیادہ تھا، وہ جماعت اپنی علیحدہ کراتے تھے، امام علی مقام کی جماعت میں 74-75 لوگ ہیں صرف، آپ ان کی امامت کروا رہے ہیں۔ اچھا ان میں سے بھی کسی ایک نے نہیں کہا حضرت صاحب ادھر بندے زیادہ ہیں، بڑی جماعت کا زیادہ ثواب ہوتا ہے، ہم اس میں جا کے مل جاتے ہیں، ان کے پیچھے جا کے نماز پڑھ رہے تھے۔ لیکن امام علی مقام نے یہ سبق دیا کہ زیادہ لوگوں کے پیچھے چلنے کی کوشش نہ کرنا کہ ادھر بندے زیادہ اکٹھے ہو گئے تو ہم ان کے پیچھے چل پڑے، دیکھنا ان کے امام کا نظریہ کیا ہے، ان کے امام کا عقیدہ کیا ہے، پہلے نظریہ دیکھو پھر عقیدہ دیکھو پھر کسی کی اقتداء میں چلنا۔ بندے اکٹھے زیادہ ہو گئے تو اس وجہ سے پیچھے نہ کسی کے چل پڑے، حالانکہ بندے تو یزیدیوں کے زیادہ تھے نا، ہزاروں کی تعداد میں یزیدی تھے اور اپنی نماز علیحدہ کرواتے تھے وہ، اور امام علی مقام کے پاس جو جماعت ہوتی تھی اس میں 74-75 لوگ تھے صرف، 72 تو شہید ہو گئے نا، ٹھیک ہے نا، امام زین العابدین کو ڈال لیں، حضرت عمر بن حسن کو ڈال لیں تو اس طرح سے کوئی 74-75 لوگ ہو جاتے ہیں، تو اتنی سی جماعت کراتے تھے۔ لیکن آپ نے درس دے دیا کہ بندے تھوڑے ہوں لیکن صحیح ہونے چاہیے، البتہ اگر اہل حق زیادہ ہو تو محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہر سنی مسلمان کے دل میں ایک عشق رسول کا چراغ روشن ہے، جتنے زیادہ اکٹھے ہوں گے اتنے ہی زیادہ نور ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو عرض میں یہ کر رہا ہوں کہ یہ درس گاہ کربلا کے اسباق ہیں جو ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ مولانا اسد رضا خان فرماتے گھر لوٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، گھر لوٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، جان عالم ہو فدائے خاندان اہل بیت۔ مولانا سرزا خان صاحب کے اس جملے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، فرماتے ہیں کہ گھر لوٹانا جان دینا کوئی سیکھے آپ سے، لیکن یہ نہیں سیکھتے۔ وہ کیا رہا ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ واقعہ کربلا کو ایک رسم بنا کر سنا سنایا لنگر کھایا گئے، اس کا ایک ڈائنامک میسج جو ہے، جو ایک انقلابی پیغام ہے، اس سے لوگ جو ہے وہ پہلو تہی کر رہے ہیں اور اس کو پسے پش ڈال رہے ہیں۔ میں نے جمعے کے خطبے میں بھی بڑے زور دے کر یہ بات کہی تھی کہ جناب اس بات کو سمجھ میں لائیے کہ امام علی مقام کا یزید سے اختلاف کیا تھا، کس بات پر جو ہے ان کی مخالفت۔ تھوڑا آگے ہو جائے، بچے آگے بیٹھ جاتے ہیں، وہ پھر پیچھے آگے چلنا شروع کر دیتے ہیں، ساری مجلس ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ تو عرض میں یہ کر رہا ہوں کہ اس انقلابی پیغام کو سمجھنے کی ضرورت ہے جو امام علی مقام نے ہمیں میدان کربلا میں پڑھایا ہے کہ جھگڑا جو ہے یزید سے کسی پلاٹ کا نہیں ہے، جائیداد کا نہیں ہے، جاگیر کا نہیں ہے، فقط یہ بات ہے کہ اس مسند پہ یزید بیٹھنے کا حقدار اس لیے نہیں ہے کہ وہ فاسق و فاجر ہے، شریعت و سنت کی خلاف ورزی کرنے والا ہے، اور امام علی مقام نے اپنے اس عمل سے یہ سبق دیا کہ جناب اپنا لیڈر، اپنا رہبر، اپنا قائد، اپنا امام، اپنا پیشوا، اپنا رہنما چنتے ہوئے کرائیٹیریا یہ مت رکھو کہ یہ ہمارے بچوں کو نوکریاں دلوائے گا، یہ ہمارے بچے کھانے سے چھڑائے گا، بلکہ کرائیٹیریا یہ رکھو کہ یہ امام، یہ رہبر، یہ رہنما، یہ قائد، یہ لیڈر، یہ شریعت و سنت کی پابندی کرنے والا ہے کہ نہیں۔ جب بھی کبھی ضمیر کے سودے کی بات ہو، قائم رہو حسین کے انکار کی طرح۔ پھر دوسرا سبق جو ملتا ہے وہ نماز سے محبت ہے کہ نماز آپ نے نہیں چھوڑی، یہاں تک کہ جب جام شہادت نوش کیا اس وقت بھی آپ کا سر سجدے میں تھا۔ تو امام علی مقام کے اس سجدے سے یہ درس ملا کہ نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے، تلواروں کے سائے میں۔ تو امام علی مقام نے تلواروں کے سائے میں سجدہ کر کے یہ بتایا کہ کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر میں سجدہ کر رہا ہوں، اور قیامت تک کے لوگوں کو یہ درس دے رہا ہوں کہ تم نے بھی کبھی سجدے سے پہلو تہی نہیں کرنی، کبھی سجدے سے تم نے چشم پوشی نہیں کرنی، ساجدین میں شامل رہنا ہے۔ نماز 5 فرض کی تو پڑھنی ہو سکے تو تہجد، اشراق، چاشت، اوابین کے نفل بھی پڑھنے ہیں۔ یہ امام علی مقام کا سبق ہے کہ اپنے دل کو نماز میں لگاؤ۔ شہادت کے بعد پھر شہیدوں کی زندگی کا اعلان کیسے ہو رہا ہے کہ آپ کا سر نیزے کے اوپر ہے، لیکن سننے والے سنتے ہیں کہ آپ کے لب ہل رہے ہیں اور قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے۔ نیزے پہ قرآن پڑھنے والے قاری کو سلام، یہ تو ہم پڑھتے ہیں، لیکن
یہ بھی امام عالی مقام کا درس ہے کہ قرآن کریم کو کتنا کچھ سمجھا ہے، کتنا پڑھا ہے، روزانہ پڑھتے کریم، صبح اٹھتے ساتھ ہی فیس بک کھول لی، واٹس ایپ کھول لیا، لیکن قرآن کریم وہ ذکر حسین رحمت کامی کہتے ہیں جسے قرآن مبین غیروں کی کہانی یاد رہی پر اس کو سنانا بھول گئے۔ یہ امام عالی مقام نے درس دیا کہ میرا جو سچا محب ہوگا وہ قرآن پاک کی تلاوت سے محبت کرے گا اور قرآن پاک کی تلاوت کو اپنے لیے حرز جان بنائے گا۔ ٹھیک ہے نا جی؟ اچھا، پھر چوتھا سبق کیا ہے وہ سمجھ میں آتی ہے بات کہ یزیدی اتنی جسارت پر اور اتنی شقاوت پر کیسے آمادہ ہوئے، وہ کیسے انہوں نے اپنی آخرت کو داؤ پر لگایا؟ ہاں جی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث پاک ہے 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں تو وہ اتنی تباہی برپا نہیں کرتے جتنی مال اور عہدے کی محبت انسان کے دین کو تباہ کر دیتی، مال کی اور منصب کی خواہش۔ تو ہر بندے کو یہ سوچنا چاہیے کہ مال کمائے، رزق حلال کمائے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ مال کی محبت میں اس قدر اندھا ہو جائے کہ ناجائز ذرائع سے مال کمانا شروع کر دے۔ اس طرح عہدے میں خدمت انجام دے، خلق خدا کی خدمت کے لیے عہدے قبول کرے، لیکن عہدے کو حاصل کرنے کے لیے اصول و قواعد کو پامال نہ کرے، جیسے یزیدی عہدوں کے لالچ میں کیسے بے صبرے ہوئے تھے۔ ابن سعد سے وعدہ کیا تھا کہ تم امام عالی مقام کو شہید کر دو تو تمہیں رے کی حکومت دی جائے گی، جو موجودہ تہران کا نام کیا ہے، رے ہے۔ تو وہ حکومت کے لالچ میں اتنے جو ہے وہ بڑے جرم میں مبتلا ہو گئے، باوجود سب کچھ سمجھتے ہوئے کہ امام عالی مقام کا رتبہ کیا ہے، درجہ کیا ہے، لیکن پھر بھی ابن سعد نے اپنی آخرت کو داؤ پہ لگا لیا۔ تو یہاں پر درس مل رہا ہے کہ بندے کو اپنی آخرت کو داؤ پر نہیں لگانا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دے وہ عین وقت پہ بھی اپنی آخرت کو بچا لیتا ہے، جیسے حور بن یزید ریاحی جو کہ امام عالی مقام کو گھیر گھار کر میدان کربلا میں لے آئے اور کوفے میں جانے نہیں دیا، لیکن آخر وقت میں انہیں توبہ نصیب ہوئی۔ انہوں نے ابن سعد سے پوچھا کہ کیا تو نواسہ رسول کے خون میں ہاتھ رنگے گا، کیا تو اپنی آخرت کو برباد کرے گا؟ اس نے کہا ہاں، میں نے تو تیاری کر چکا ہوں۔ تو اس موقع پر اس نے یہ نعرہ حق بلند کیا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ تو یہ بھی ایک مثال بن گئی کہ عین وقت پہ جس کی آنکھوں سے پٹی اتر گئی، مال دنیا کی، محبت دنیا کی پٹی اتری، تو حق نظر آ گیا کہ میں تو آخرت کو داؤ پہ لگانے لگا ہوں۔ دنیا کی زندگی تو چند روزہ ہے، دنیا کی زندگی تو چند روزہ ہے، اور آخرت کی زندگی ہمیشہ کی، اور میں دنیا کی چند روزہ زندگی کے عیش و آرام کے لیے آخرت کی ہمیشہ کی زندگی کو داؤ پہ لگا دوں، میں تو بس سخت بیوقوف ہوں گا۔ تو حور نے عین وقت پہ امام عالی مقام کی خدمت میں حاضری دی اور کہا جناب اب تک کا مجرم میں ہوں اور میں معافی کا طلبگار ہوں۔ تو امام عالی مقام نے یہ نہیں کہا کہ تو نے ہمیں روکا تھا، تو نے کوفے میں ہمیں جانے نہیں دیا، تیری وجہ سے ہم یہاں پہ گر گئے، یہ نہیں کہا۔ آپ تو رحمت للعالمین کے نواسے ہیں، آپ نے اسے معافی نیت فرما۔ اب انہوں نے کفارہ ادا کیا، اور سب سے پہلے قتال کرنے والوں میں حور بن یزید ریاحی شامل ہے۔ ان کے اس جذبے کو کسی شاعر نے یوں نظم کیا کہ نکل کر لشکر اعداء سے مارا حور نے یہ نعرہ، نکل کر لشکر اعداء سے مارا حور نے یہ نعرہ کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے، کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے۔ ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا کا تھا اور وہ تھے خدا والے۔ آپ بھی پڑھیں، حقیقت میں خدا کا تھا اور وہ تھے، حقیقت میں خدا کا تھا اور وہ تھے۔ اور قریبی بستی تھی غادریہ، وہاں کے کچھ لوگ آگے، کمیونیکیشن کا دور نہیں تھا نا،
تو جان پہچان اتنی نہیں ہوتی تھی، تو آ کے امام علی مقام سے پوچھا جناب آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں، اس صحرا میں کیوں ڈیرے ڈال دیے ہیں، کیا مقصد ہے، کیا ماجرا ہے؟ تو جب پوچھا تو آپ نے کیا فرمایا؟ کسی نے جب وطن پوچھا تو یوں حضرت نے فرمایا، کسی نے جب وطن پوچھا تو یوں حضرت نے فرمایا، مدینے والے کہلاتے تھے اب ہے کربلا والے مدینے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ اچھا، ہم نے جمعے میں اللہ کے فضل و کرم سے واقعہ جو ہے سمرائز کر کے پورا یہ جمعے میں بیان کر دیا تھا، لیکن چند اس کے اسباق اس وقت ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ دیکھیں وقتی طور پر کیا ہوا کہ یزید جو ہے اس کی فوجیں فتح یاب نظر آتی ہیں کہ جی انہوں نے میدان مار لیا، سارے مخالفین کو شہید کر دیا۔ وقتی طور پر یہ ہوا، انہوں نے سمجھا ہم فتح یاب ہو گئے، لیکن در حقیقت کیا تھی؟ ان کی شکست تھی۔ تاریخ میں ان کی شکست لکھی گئی۔ یہ بھی ایک سبق ہے کہ وقتی طور پر ممکن ہے کہ باطل حق پر غالب آ جائے، لیکن حقیقی فتح مغلوب ہو کر بھی حق کی ہوتی ہے۔ حق ہمیشہ فتح یاب ہوتا ہے، اس لیے کوئی حق کے مقابلے میں نہ آئے۔ یہ قیامت تک کے مغروروں، متکبروں، لیڈروں، ان کے لیے واقعہ کربلا میں سبق ہے کہ ممکن ہے تم اپنی زور زبردستی سے وقتی طور پر اہل حق کو دبا لو، لیکن تمہاری فتح نہیں ہے، تمہاری شکستی تاریخ میں لکھی جائے گی۔ جیسے آج یزید تھا اور حسین، یزید کیا ہے؟ وہ ختم ہو گیا، حسین ہے۔ میرے قبلہ نواز قوم علامہ ابو داود محمد صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یزید پلید ہو گیا۔ یزید کیا ہو گیا؟ پلید، اس کے نام کا حصہ ہی بن گیا، یزید پلید۔ یہی کتابوں میں لکھا ہے، دادا صاحب نے بھی یہی لکھا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ نے جب یزید کا نام لکھا تھا پلید لکھا، یزید پلید ہو گیا اور امام عالی مقام ہو گئے۔ امام عالی مقام، جب بولتے کہتے ہیں امام عالی مقام، بلند مقام والے امام عالی مقام۔ اسی تناظر میں کہنے والا کہتا ہے نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ زیاد کی وہ رہی جفا، نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ زیاد کی وہ رہی جفا، جو رہا تو نام حسین کا۔ بولیے جو رہا تو نام حسین کا، جو رہا تو نام حسین کا، جو رہا تو نام حسین کا، جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ یہ واقعہ وہ ہے جو قیامت تک کے لیے ایک مثال ہے۔ مسلم بھی غیر مسلم بھی حق پر ثابت قدمی کے لیے یہ مثال دیتے ہیں کہ دیکھو امام کیسے ڈٹ گئے۔ غیر مسلموں نے بھی، غیر مسلموں کی آج میں اقتباسات پڑھ رہا تھا، گاندھی، جواہر لال نہرو اور پتہ نہیں کتنے انگریز لیڈر، کوئی روس کا، کوئی امریکہ کا، وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کمال ہے، مسلمانوں کے نبی کے نواسے نے کمال ہی کر دی کہ ایسے بھی کوئی حق پہ ثابت قدم ہوتا ہے۔ تو یہی وہ بات تھی امام عالی مقام نے جس کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا کہ دنیا کے لیے ایک مثال چھوڑ جاؤں کہ ایسے حق پر قائم رہا جاتا ہے، ایسے حق پہ ڈٹا جاتا ہے، کوئی ساتھ ہو نہ ہو حق پہ ایسے ثابت قدم ہوا جاتا ہے۔ اسی تناظر میں کہنے والا کہتا ہے دنیا کو بیدار تو ہو لینے دو، دنیا کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ اللہ اکبر، وہ حسین جن کی محبت جنت میں لے جاتی ہے۔ ایک شہزادے حضرت امام حسن کو ایک زانوں پہ بٹھا کے، دوسرے شہزادے کو دوسرے زانوں میں بٹھا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا فرمائی تھی؟ اللہم انی احبہما،
اے اللہ میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں، میں ان دونوں سے فَأَحِبَّهُمَا، تو بھی ان دونوں سے پیار فرما، تو بھی ان دونوں سے پیار، وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا۔ اس کا جب ترجمہ کروں گا تو آپ نے ذرا توجہ کرنا، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ یا اللہ جو ان دونوں سے پیار کرتے ہیں ان سے بھی پیار فرما، جو ان دونوں سے، تو الحمدللہ ہم دونوں شہزادوں سے پیار کرتے ہیں، ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیں الحمدللہ ہمارے اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، ملا زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ۔ میرے حضرت قبلہ نماز قوم رحمۃ اللہ نے ایک نعرہ لگوایا کرتے تھے کہ آنکھ کی ٹھنڈک دل کا چین، یا حسن یا حسین۔ ہم تو کسی شہزادے سے دل میں کوئی بات نہیں رکھتے، کیونکہ کچھ لوگ ہیں وہ حضرت امام حسن سے یوں ناراض رہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کیوں کر لی تھی۔ ہم تو دونوں شہزادوں سے پیار کرتے ہیں، اور انہوں نے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خبر غیب کو سچا کیا تھا، جو بخاری شریف میں حدیث ہے، فرمایا ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سید ہے، میرا یہ بیٹا کیا ہے؟ سردار ہے۔ سید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سردار ہے۔ لعل اللہ یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں میں میرا یہ بیٹا صلح کرا دے گا۔ سبحان اللہ۔ تو وہ صلح پھر ہوئی حضرت امیر معاویہ کے دور میں، جب آپ نے خلافت چھوڑ دی، اپنی مسند چھوڑ دی حضرت امام حسن نے۔ یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے، یہ بھی بیان کرنی چاہیے کہ حضرت امام حسن جیسی سخاوت کون کرے گا؟ سیٹ کوئی چھوڑتا ہے؟ آج بھی لوگ کہتے ہیں مجھے کیوں نکالا اور مجھے کیوں اتارا، جی یہ نعرے ہی بن گئے جی۔ لیکن امام حسن نے برضا و رغبت امت کو متفق کرنے کے لیے اپنی سیٹ چھوڑ دی، حضرت امیر معاویہ کے حق میں دستبردار ہو گئے اور خلافت ان کے سپرد کر دی۔ اس لیے کہنے والا کہتا ہے امن کا باغ پن ہے امام حسن، جی امام حسین بھی اپنے بھائی کا ذکر سن کے خوش ہوں گے، اس نیت سے آپ کریں امام حسن کہیں امن کا باغ پن ہے امام حسن، آشتی کی پھبن ہے امام حسن۔ آپ اتنا کہہ لیں امام حسن، آشتی کی پھبن ہے امام حسن، ساری امت کے فیضان وہ خیر خواہ، زینت پنج تن ہے امام حسن، زینت پنج تن ہے امام حسن، زینت پنج تن ہے امام حسن، زینت پنج تن ہے۔ اپنی گفتگو کو کلوز کرتے ہوئے جو چوتھا سبق ہمیں واقع کربلا سے مل رہا ہے وہ امام عالی مقام کی صبر و رضا ہے، کہ کیسے آپ صبر و رضا پہ کاربند ہیں، زبان سے کوئی حرف شکایت پورے اس عمل کے دوران نہیں نکالا۔ ورنہ آج کل کوئی ایک فوتگی ہو جاتی تو عورتیں اسمان سر پہ اٹھا لیتی ہیں، ایسے ایسے نوحے اور بیان کرتی ہے کہ خدا کی پناہ، اور حدیث شریف میں کہ اس کی وجہ سے میت کو بھی عذاب دیا جائے گا اگر ایسے نوحے اس کے پاس بیٹھ کر پڑھے جائیں گے۔ کوئی بھی نوحے کیا ہوتے کہ میت کے کوئی اوصاف کو مبالغے کے ساتھ بیان کرتے ہوئے آہو زاری حال و پاریاں کرنا، یہ جو ہوتا ہے اس کو نوحہ کہتے ہیں، بیان کرنا کہتے ہیں۔ یہ شریعت میں مردوں کے لیے بھی منع کیا جائے کہ زندوں کے لیے کی جائے۔ آپ سمجھیں اس بات کو، مردوں کے لیے بھی منع کیا جائے کہ زندوں کے لیے ایسا کام کیا جائے۔ شہید کیا ہے؟ تو زندوں پر کیوں کیا جائے ایسا کام؟ جی مردوں کے لیے بھی منع ہے کہ مردوں پر بھی ایسا کام نہیں کرنا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النائحہ والمستمع، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی نوحہ کرنے والی عورت پر اور سننے والی عورت پر۔ اچھا یہاں پر علماء نے ایک سوال اٹھایا ہے کہ عورتوں کا ذکر ہوا ہے نوحہ کرنے والی پر اور سننے والی پر، مردوں کا ذکر نہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ مردوں کو جائز ہے کہ مرد نوحہ کرے؟
اور سنیں، کیونکہ وہ اس حدیث میں ذکر ہی کوئی نہیں ہے. کیوں جی؟ حدیث میں تو نوحہ کرنے والی کا ذکر ہے اور سننے والی کا ذکر. نائحہ والمستمع یہ مؤنث صیغہ ہے، تو حدیث میں اس کا کیا مطلب ہے؟ مردوں کو اجازت ہے؟ فرمایا نہیں، اصل میں اشارہ یہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کہ نوحہ کرنا سننا یہ مردوں کا کام ہے ہی نہیں ہے، یہ عورتوں کا کام ہے. یہ کس کا کام ہے؟ مرد اگر کوئی ایسا کام کرے گا تو اس کی مردانگی میں شک ہو جائے گا کہ یہ کیا کر رہا ہے بھائی. اس لیے امام احمد بن حنبل نے ان روافض کو کہا نساء ھذہ الامہ، یہ اس امت کی عورتیں. ہاں جی، امام احمد بن حنبل کا فتویٰ یہ کہ یہ اس امت کی کیا ہے؟ نساء ھذہ الامہ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو نوحہ کرتے ہیں اس کا میں نے جمعے میں بھی کہا تھا کہ ان لوگوں نے اپنی بے وقوفی کی وجہ سے امام عالی مقام کے اصل مقصد کو پس پش ڈال دیا. جو ان کا مشن تھا اس کو اگنور کر دیا، اور یہ خرافات اور بدعات جو کہ کسی دور میں نہیں آئی ہیں. غزوہ احد ہوا، بدر ہوا، تبوک ہوا، خندق ہوا، فتح مکہ ہوئی، 9 غزوات ہیں، اتنے شہید ہوئے ہیں، کسی کا نوحہ نہیں پڑھا گیا، کسی کا ماتم نہیں کیا گیا. تو جب یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہی نہیں تو کیوں اس قسم کے خرافات کو امت میں رائج کر کے اس واقعے کو ایک جو ہے وہ چیستاں بناتے ہیں. واقعہ تو ایسا کمال ہے کہ جو اس میں امام علی مقام سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، آج بھی سرکار اس سے خوش ہو جاتے ہیں. ایک بادشاہ ہے جس کا نام عمر بن لیث تھا، اس نے اپنی فوج کو دیکھا. یہ مدارج النبوت میں شیخ عبد الحق محدث میں لکھا ہے کہ اپنی فوج کی کثرت کو دیکھا نا جب اس بادشاہ نے اس نے کہا کاش میں واقعہ کربلا کے موقع پہ موجود ہوتا تو اپنی اس فوج کے ساتھ امام حسین کی نصرت کرتا، آپ کی خدمت کرتا. یہ اس نے صرف دل میں تمنا کی. کہاں پر؟ دل میں. تو رات کو خواب میں سرکار کی زیارت ہوئی. فرمایا تم گھبراؤ نہیں، تمہاری عرضی منظور ہو گئی ہے اور تمہاری پیشکش قبول ہو گئی ہے. تم تھے نہیں بھی لیکن تمہارا شمار کر لیا گیا ہے. نصرت کرنے والا، مدد کرنے والوں میں تمہارا شمار ہو گیا. باوجود یہ کہ تم نہ اس موقع پہ موجود تھے، سینکڑوں سال بعد آئے، لیکن اس جذبے کی وجہ سے بارگاہ رسالت سے نوازے گئے. تو حضرات محترم، امام عالی مقام کے صبر و رضا میں ہمارے لیے درس ہے. اور یہاں تک میں نے جمعے میں بھی بیان کیا تھا کہ امام علی مقام جب میدان جہاد میں نکلنے لگے تو آپ نے حضرت سیدہ زینب کو مخاطب کر کے کہا کہ تم فاطمہ زہرا کی بیٹی ہو، جیسے انہوں نے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت پر صبر کیا تھا ایسے تم نے میری شہادت پر کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے. تو انہوں نے پھر دکھایا کیسے صبر کیسے کیا جاتا ہے. حضرت سیدہ زینب کا بھی وہ پورا نوٹ کریں. بلکہ یہاں تک کہ جب یہ قافلہ کوفہ میں داخل ہوا تو 2 رویا جو ہے وہ کھڑے ہو گئے، لوگ 2 رویا کھڑے ہو گئے راستے کے دونوں طرف. تو ایسے ایسے کر رہے بات کر رہے وہی بات جو فرزدق نے کہی تھی، کیا کہ جی ان لوگوں کی زبانیں آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلواریں کس کے ساتھ ہیں. تو وہی نقشہ نظر آیا کہ تلواریں یزید کے ساتھ عملاً رہی، لیکن جب یہ قافلہ کوفے میں داخل ہوتا ہے تو بڑا آہوزاری کرتے، بڑا افسوس. تو اس وقت سیدہ زینب نے ان کو مخاطب کر کے کہا کہ خدا تمہیں ہمیشہ روتا اور ماتم کرتا رکھے. یہ وہ بات ہے جو اہل سنت کی بکس میں بھی موجود ہے اور جلاء العیون اور اشافی فی الامام اور استذکون کی کتابوں میں بھی موجود ہے. یہ دعائے جلال کہ آپ نے فرمایا خدا تمہیں ہمیشہ روتا اور ماتم کرتا رکھے کہ جب مدد کا وقت تھا تم گھروں میں چھپ گئے یا مخالف لشکر میں شامل ہو گئے، اور جب امام علی مقام شہید ہو گئے تو اب تم کہتے ہو بڑا افسوس ہوئے، بڑا افسوس ہوئے. اب کیا فائدہ افسوس کرنے کا؟ جب عملی مدد کا وقت تھا اس وقت تم باہر ہی نہیں نکلے. تو یہ سیدہ زینب کا یہ ارشاد قیامت تک تازیانہ عبرت بن کے ان لوگوں کے اوپر کوڑے کی طرح برستا رہے گا جنہوں نے بلایا اور پھر مدد کے لیے نہ آئے. اور آج بھی وہی طریقہ اختیار کر رہے ہیں جو کوفیوں نے اختیار کیا تھا کہ شہادت کے لیے شامل ہو گئے، اور اس کے بعد کیا ہوا کہ عملاً جو ہے وہ مدد نہیں کی، اور پھر جناب بعد میں بڑا افسوس کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں امام علی مقام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق دے.